viewers, hopes all of you are fine. This is English Aspirants channel and I am going to tell you about the parts of speech in brief. جی ہاں بالکل، بہت زیادہ ریکویسٹ آئی ہیں کہ پارٹس آف اسپیچ پہ ویڈیوز بنائی جائیں، تو ان ڈیٹیل ویڈیوز بنانے سے پہلے میں نے سوچا کہ آپ کو پورے پارٹس آف اسپیچ کا بریف انٹروڈکشن دے دوں کہ کس چیز کا کیا مطلب ہوتا ہے، پارٹس آف اسپیچ ہیں کیا، ان کی کتنی کائنڈس ہیں. سو انشاءاللہ ان مائی اپ کمنگ ویڈیوز آئی ول ٹیل یو about the each part of speech in detail. So just I am going to tell you the brief introduction of parts of speech. Let's start. What is the meaning or definition of parts of speech? Words are divided into different kinds or classes according to the purpose that they are used for. These different kinds of words are called parts of speech or word classes. الفاظ کو ان کے وظائف اور ان کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن کو اجزائے کلامی یا پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں. The parts of speech are 8 in numbers. First one is noun, second pronoun, third verb, fourth adjective, fifth adverb, sixth preposition, seventh conjunction and eighth is interjection. So first of all I am going to tell you about the noun. What is noun? Noun کو اردو میں ہم نام یا اسم کہتے ہیں. A noun is a word used for giving a name to some person, place or thing. وہ الفاظ جو کسی چیز، جگہ یا شخص کے نام کو ظاہر کریں اسم کہلاتے ہیں. فار ایگزامپل خالد saw a snake in the garden. ایک دفعہ پھر سنیں، خالد saw a snake in the garden. So now in this sentence خالد کسی شخص کا نیم ہے اور snake گارڈن چیزوں کے نیم کو ظاہر کرتے ہیں. So these all three words are called nouns. Khalid, snake and garden are the name of nouns. Now second parts of speech is pronoun. Pronoun کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اسم ضمیر. Pronoun is a word used instead of a noun. کسی ناؤن کی بجائے جو الفاظ استعمال کیے جائیں وہ اسم ضمیر کہلاتے ہیں یا pronouns کہلاتے ہیں. For example Shahid came here and he stayed for 2 weeks. So in this sentence شاہد کی بجائے ہی استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا ہی جو ہے یہ اسم ضمیر ہے. ہی، شی، اٹ، آئی، وی، یو، دے، دیز آل آر کالڈ پروناؤنس. ناؤ تھرڈ پارٹ آف اسپیچ از ورب. ورب کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اردو میں ہم ورب کو کہتے ہیں فعل. A verb is a word used for saying something about the activity of a person or thing. جو الفاظ کسی شخص یا چیز کی سرگرمی و عمل کو ظاہر کریں فعل یعنی کہ ورب کہلاتے ہیں. فار ایگزامپل علی saw a snake who was moving. ایک دفعہ پھر سن لیں، علی saw a snake who was moving. اب اس سینٹنس میں لفظ saw جو ہے علی کے دیکھنے کے عمل کو اور واز موونگ سانپ کے چلنے کے عمل کو ظاہر کرتا ہے. سو ورڈ saw اور واز موونگ آر کالڈ وربس. ناؤ فورتھ پارٹ آف اسپیچ از ایڈجیکٹیو. ایڈجیکٹیو کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اسم صفت. این ایڈجیکٹیو از اے ورڈ یوزڈ فار کوالیفائنگ دا میننگ آف اے ناؤن اور پروناؤن. جو الفاظ کسی اسم یا اسم ضمیر کی کسی خوبی یا خصوصیت کی طرف اشارہ کریں، پوائنٹ آؤٹ کریں، اسے ہم اسم صفت کہتے ہیں یا ایڈجیکٹیو کہتے ہیں. فار ایگزامپل a strong man killed a fat tiger. یا ہم اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں a strong man killed a fierce tiger. So in this sentence word strong جو ہے ایک آدمی کی خصوصیت اور لفظ fierce جو ہے اس کا میننگ ہوتا ہے خون خوار. یہ خون خوار شیر کی ایک خصوصیت کو شو کر رہا ہے. سو اسٹرانگ اور فائرس بوتھ آر ایڈجیکٹیوس. ناؤ ففتھ پارٹ آف اسپیچ از ایڈورب. وٹ از ایڈورب؟ این ایڈورب از ورڈ یوزڈ فار qualifying the meaning of a verb, adjective or an
other adverb. ایڈورب کیا ہوتا ہے؟ وہ الفاظ جو کسی فعل، اسم صفت یا دوسرے متعلقات فعل کی کسی خصوصیت کو ظاہر کریں. مطلق فعل ایڈوربس کہلاتے ہیں. مینس ایڈوربس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مطلق فعل. سو مطلق فعل جو ہیں اس کو ہم ایڈوربس کہتے ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی بھی ورب کی خاصیت کو، خوبی کو، یا پھر اس سے جو متعلقات فعل ہوتے ہیں اس کو شو کرتے ہیں. فار ایگزامپل، an almost black snake crept very quickly through the grass. ایک دفعہ پھر ایگزامپل کو غور سے سنیے. an almost black snake crept very quickly through the grass. Now in this sentence almost ایک اسم صفت black کی خصوصیت کو ظاہر کر رہا ہے. black is an adjective اور یہ جو ہے اس کی خصوصیت کو ظاہر کر رہا ہے. so word quickly جو ہے ایک فعل crept کی خصوصیت کو ظاہر کر رہا ہے. فار ایگزامپل دوبارہ سن لیں. an almost black snake crept very quickly. اب crept کی خصوصیت کو ظاہر کر رہا ہے کہ very quickly. سو پھر ورڈ ہے very ایک اور مطلق فعل quickly کی خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے. سو quickly، almost اور very کو ہم ایڈوربس کہیں گے. ایڈوربس کیا ہوتے ہیں؟ جو کسی ورب کے میننگ میں اضافہ کرتے ہیں، کسی کی جو ہے نا جو کسی فعل، اسم صفت یا دوسرے متعلقات فعل کی خصوصیت کو ظاہر کریں. اس ساتھ ایک ایڈجیکٹیو ہے، اس کے ساتھ ایک اور ایڈجیکٹیو جو ہے اس کی جو ہے میننگ میں اضافہ کریں. فار ایگزامپل بلیک از آلریڈی ایڈجیکٹیو، لیکن آلموسٹ اس کی مزید اس کی جو ہے نا اس کی خصوصیت میں اضافہ کر رہا ہے، ایڈیشن کر رہا ہے. سو دس از کالڈ ایڈورب. ناؤ 61 پارٹ آف اسپیچ از پریپوزیشن. پریپوزیشن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ حروف جار. پریپوزیشن از اے ورڈ یوزڈ بیفور اے ناؤن اور پروناؤن ٹو شو اٹس ریلیشن ود اندر پرسن اور تھنگ. وہ الفاظ جو کسی اسم یا اسم ضمیر سے پہلے اس لیے استعمال کیے جائیں کہ ان کا تعلق کسی دوسری چیز یا شخص سے ظاہر کیا جا سکے، پریپوزیشنز کہلاتے ہیں. فار ایگزامپل آئی پلیسڈ مائی بیگ آن دا ٹیبل. سو اس سینٹینس میں ورڈ آن میز سے پہلے استعمال کیا گیا ہے تاکہ میز کا تعلق بیگ سے ظاہر کیا جا سکے، اس لیے آن جو ہے وہ حرف جار ہے. مینس پریپوزیشنز آر آن، ان، ایٹ، آف، ابو. دیز آل ورڈز آر کالڈ پریپوزیشنز. انشاءاللہ جسٹ میں آپ کو ابھی بریف انٹروڈکشن دے رہی ہوں. نیکسٹ اپ کمنگ ویڈیوز میں آپ کو ڈیٹیلس میں بتاؤں گی کہ پریپوزیشنز کیا ہوتی ہیں. 7th پوائنٹ پارٹس آف اسپیچ از کنجکشن. کنجکشن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ حروف عطف. A conjunction is a word used for joining one word to another or one sentence to another sentence. جی ہاں، ایسے الفاظ جو ایک لفظ کو دوسرے لفظ یا ایک سینٹینس کو دوسرے سینٹینس سے ملائیں حروف عطف کہلاتے ہیں. فار ایگزامپل اسلم اینڈ ہز بردر کھیم. سو اس میں اینڈ دو الفاظ، سو اینڈ اسلم اور ہز بردر کو ملاتا ہے. مینس اسلم اینڈ ہز بردر. اسلم از آلسو اے ناؤن اینڈ ہز بردر از آلسو اے ناؤن. سو اینڈ جو ہے یہ جو ہے کنجکشن ہے بیکاز یہ اسلم اور ہز بردر کو ملا رہا ہے، ان کا آپس میں تعلق قائم کر رہا ہے. سیکنڈ ایگزامپل آئی وینٹ دیئر بٹ ہی واز ایبسنٹ. میں وہاں پہ گیا لیکن ہی واز ایبسنٹ، وہ غیر حاضر تھا. اب یہ سیکنڈ والا سینٹینس ہے، اس میں بٹ جو ہے دو سینٹینسز آئی وینٹ دیئر اور ہی واز ایبسنٹ کو ملاتا ہے، اس لیے اینڈ اور بٹ جو ہیں یہ حروف عطف یعنی کہ کنجکشنز ہیں. Now last parts of speech is interjection. And what is interjection? اردو میں interjection کو حروف انبساط و تعسف کہتے ہیں. An interjection is a word in a sentence to express some feelings of the mind. وہ الفاظ ہیں interjections جو کسی جذباتی یا ذہنی کیفیت کو ظاہر کریں. مثلاً ہرا، آہا، آؤچ، الاس، آہ. So for example, hurrah, I have found my watch. So in this sentence, hurrah is called interjection, and alas, I have been ruined. افسوس کہ میں تباہ ہو گیا.
اینڈ ان سیکنڈ سینٹینس الاس خوشی اور رنج کے جذبات یا ذہنی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے. سو حرہ اینڈ الاس آر کالڈ انٹرجیکشن.